اب ہم اس کے بعد آپ کے سامنے جو سلف صالحین ہیں، علماء اسلام ہیں، ان کے کچھ اقوال پیش کرتے ہیں جو انہوں نے ان حدیث مبارکہ سے بدعت کا معنی سمجھا ہے کہ اصل میں جو بری بدعت ہے وہ کیا ہے اور اچھی بدعت کیا ہے، اور انہوں نے جو تقسیم کی ہے۔ سب سے پہلے یہ شرح صحیح مسلم شریف کی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو کہ المتوفیٰ 677 ہجری ہے، یعنی 7ویں صدی ہجری کے اندر یہ ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے، لوگ ایک ہی حدیث کو بار بار پیش کرتے ہیں اہل سنت کو بدعتی بنانے کے لیے، کل بدعت ضلالۃ، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا۔ اور یہ جو حدیث من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ ہم پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو مردہ سنت زندہ کرنے کے معنی میں ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کیا سمجھا ہے، اور دیگر اسی طرح ہم آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کریں گے علماء اسلام کے۔ اب یہ حدیث ہے 1017 نمبر مسلم شریف کی، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث کے شرح کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ فی ھذا الحدیث تخصیص قولہ، کہ اس حدیث میں اس حدیث کی تخصیص ہے، وہ جو ہے نا کل بدعت ضلالۃ، اس کے اندر جو کل ہے اس کل کو اس حدیث نے مخصوص کر دیا ہے کہ یہ کل مخصوص بدعات کے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی رسول اللہ کا یہ فرمان جو ہے یہ مجمل انداز پہ ہے، مفصل انداز پہ نہیں ہے۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں فی ھذا الحدیث، یعنی من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ جو حدیث ہے، اس میں تخصیص قول ہی، رسول اللہ کے اس قول کی تخصیص ہے، کون سے؟ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کہتے ہیں ان المراد بہ المحدثات الباطلات وبدع المذمومۃ، کہتے ہیں یہاں کل بدعت ضلالۃ کے اندر خاص بدعات مراد ہیں، وہ کون سی؟ فرماتے ہیں وہ محدثات ہیں جو باطل ہیں، اور وہ بدعات ہیں جو مذموم ہیں، کیونکہ پیچھے دو لفظ آئے ہیں نا، کل محدثۃ بدعۃ، تو وہ کہتے ہیں المحدثات الباطلات، جو باطل احداث ہیں، نئے نئے کام ہیں، والبدع المذمومۃ، اور جو بدعت یہاں ذکر کی گئی ہے جس کو گمراہی کہا گیا وہ مذموم بدعت ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ان البدع خمسۃ اقسام، چونکہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں، واجبۃ و مندوبۃ و محرمۃ و مکروہۃ و مباحۃ۔ یہ دیکھا آپ نے، آج جب ہم کہیں کہ بھئی تم یہ کام کرتے ہو یہ بدعت نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہم دین نہیں سمجھتے۔ تو یہ بالکل یہ جو جواب ہے یہ یا جہالت پر مبنی ہے یا پھر یہ مکر اور فراڈ ہے، کیونکہ علماء اسلام نے سارے کام، چاہے ان کا لباس کے ساتھ تعلق ہو، کھانے کے ساتھ تعلق ہو، مساجد کے مینار کے ساتھ تعلق ہو، مساجد کی شکل کے ساتھ تعلق ہو، مدارس کے ساتھ تعلق ہو، تصانیف کے ساتھ تعلق ہو، گمراہ فرقوں کا ذکر ہو، ساری چیزوں کو علماء کرام نے بدعات میں شمار کیا۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے چھلنی آٹا چھاننے کے لیے اس کو بھی انہوں نے بدعت قرار دیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو لہٰذا یہ لوگ جو اہل سنت کے معمولات کو بدعت کہتے ہیں، انہیں کہنا چاہیے کہ مسجدوں کے جو شکل ہے نئی، مینار، محراب، یہ جناب قالینیں ہیں، یہ اے سی ہے، یہ سارا نظام ہے، یہ کیوں بدعت نہیں؟ علماء نے تو بدعت میں شمار کیا ہے۔ تم اب ان پہ فتویٰ لگاؤ نا جنہوں نے اس کو بدعت بنایا ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ اسی طرح کر کے مدارس کی شکل، تصنیفات ساری اسی طرح کر کے یہ گمراہ فرقوں کا رد کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بدعات کے اندر شمار کی ہیں۔ اب اس میں قسمیں بنائی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بدعات ہیں لیکن واجب ہیں، لوگ تو کہتے ہیں نا بدعت ہوتی گمراہی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ان البدع خمسۃ اقسام، بدعات کی 5 قسمیں ہیں، واجبۃ، بعض بدعات بھی ہوتی ہیں اور واجب بھی ہوتی ہیں، یعنی اگر آج امت ان پر عمل نہیں کرتی بدعتوں پہ تو امت گنہگار ہے۔ علم نحو اگر آج پڑھانا ختم ہو جائے تو کل کو قرآن و سنت کون سمجھے، کون سمجھائے؟ اسی طرح کر کے گمراہ فرقوں کا رد کرنا بھی واجب ہے۔ تو لہٰذا آج امت اگر بدعتی فرقوں کا رد نہیں کرتی تو گنہگار ہے۔ علم نحو کو پڑھانا بالکل کلی طور پہ اگر بند کر دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی امت گنہگار ہے، اگر ان بدعات پہ عمل نہیں کرتی جن کو علماء نے واجب قرار دیا ہے تو امت گنہگار ہو جائے گی۔ علم نحو پڑھانا، گمراہ فرقوں کا رد کرنا، ان کی حقیقت کھولنا، یہ واجب ہے۔ اسی طرح کر کے کہتے ہیں کچھ مندوب ہیں، یعنی جیسے میں نے عرض کر دیا یہ مدارس ہیں، تصانیف ہیں، کہ یہ بدعات ہیں، یہ کتابیں لکھنا یہ بدعت ہیں، یہ مدارس بنانا بدعت ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم دین نہیں سمجھتے، علماء کہتے ہیں یہ بدعت ہے اور مستحب ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہم دین ہی نہیں سمجھتے، عجیب بات ہے۔ اسی طرح محرمۃ، یہ گمراہ جتنے فرقے ہیں یہ محرمہ بدعات ہیں، مکروہۃ،
علماء نے اس میں مکروہ بدعت میں قرآن پاک کو سجانا، مساجد کو سجانا بدعت قرار دیا ہے۔ آج کس فرقے کی مسجد ہے جو سجی ہوئی نہیں ہے، جس کی تزئیر نہیں ہوئی، جس کو سجایا نہیں گیا؟ مباحتن، بعض بدعات مباح ہے، یعنی یہ لباس کے اندر، کھانے کے اندر جو وسعت ہے، نئے نئے طریقے ہیں، جب تک فضول خرچی کے زمرے میں نہیں جائیں گے تو یہ مباح ہے۔ جب غلط مقصد کے لیے یا فضول خرچی کے زمرے میں جائیں گے تو یہ ناجائز ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے، جو 7ویں صدی ہجری کے عظیم محدث ہیں، شارح ہیں، ان کی زبان سے ہم نے آپ کو جو بدعت کا معنی مفہوم ہے اور تشریح ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں، جنہیں آج عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو سلف و صالحین کے رستے پہ ہیں۔ ہم وہ تعریف بدعت کی کرتے ہیں جو علماء کر رہے ہیں۔ لوگ اپنی تعریف دیکھیں کہ ان کی کیا تعریف ہے، جو رسول اللہ نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو قرون ثلاثہ کے اندر نہیں ہے۔ عجیب جی باتیں ہیں۔ اب دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری شریف ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حال متوفہ ہیں 852 ہجری، یعنی 9ویں صدی ہجری کے اندر یہ ہوئے ہیں۔ وہ تھے 7ویں صدی ہجری کے، یہ 9ویں صدی ہجری کے ابن حجر۔ یہ حضرت عمر کا جو فرمان پیچھے ہم نے پیش کیا، نعم البدعۃ هذه، 2010 نمبر جو بخاری کی روایت ہے، اس کے تحت آپ لکھتے ہیں البدعۃ، بدعت کیا ہے؟ اصلها ما احدث على غیر مثال سابق، کہتے ہیں لغوی طور پر سابق مثال کے بغیر کوئی کام کرنا یہ بدعت ہے۔ وتطلق فی الشرع فی مقابل السنت، تو شریعت کے اندر اگر یہ سنت کے مقابل ہو، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جو کام رسول اللہ سے ثابت نہ وہ بدعت ہو گیا، تو کہتے ہیں نہیں، بدعت شرع کے اندر وہ ہے جو سنت کے مقابل ہو، نہ یہ کہ سنت سے ثابت نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ بدعت ہو، لیکن جو مقابل ہے، سنت کے مخالف ہے، وہ ضرور بدعت ہے، یعنی گمراہی ہے، اس کا مطلب گمراہی۔ فتکون مذمومۃ، تو اس وقت یہ مذموم ہوگی۔ اسی طرح کے کہتے ہیں وہ تحقیق، تحقیق یہ ہے کہ انہا ان کانت مما تندرج تحت مستحسن فی الشرع، کہ اگر وہ کسی شرعی مستحسن کے نیچے آتی ہے، جس کو شریعت نے پسند کیا ہے، سے اصل اور دلیل کے تحت آتی ہے، فہی حسنۃ، تو پھر وہ اچھی ہے، پھر وہ اچھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے۔ یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تعریف کر بدعت کی 2 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبِحٍ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبِحَةٌ، اور اگر کسی ایسے اصول کے تحت، دلیل کے تحت آتی ہے کہ جس کو شریعت نے ناپسند کیا، تو وہ بدعت مستقبحہ ہے، بری بدعت ہے، مذموم بدعت ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں وَإِلَّا فَهِيَ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ، اگر ان دونوں میں سے نہیں ہے، نہ کسی قوی کے تحت آتی ہے، نہ کسی مستحسن کے تحت آتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ مباح ہے۔ آگے کہتے ہیں وَقَدْ تَنْقَسِمُ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ، تو کہتے ہیں پھر بدعت کو 5 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس طرح آپ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بھی سن چکے ہیں کہ واجبۃ، مندوبۃ، محرمۃ، مکروہۃ اور مباحۃ۔ آگے سنیں، یہ میرے ہاتھ میں الحاوی للفتاوی ہے، یہ علامہ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ متوفہ 911 ہجری، 10ویں صدی ہجری کے یہ محدث ہیں۔ یہ اس کے اندر میلاد شریف کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے نزدیک میلاد کیا ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا، پھر قرآن کی تلاوت کرنا، پھر رسول اللہ کی شان میں یا آپ کے ولادت کے وقت جو واقعات رونما ان کا بیان کرنا، پھر اس کے بعد جناب کھانا کھلانا، دعوت کرنا، لنگر یعنی تقسیم کرنا۔ تو کہتے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہوا من البدع الحسنۃ، کہتے ہیں یہ سارا کچھ میرے نزدیک بدعت حسنہ ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل کیا ہے؟ علامہ سیوطی کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جنہیں 72 دفعہ جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ یہ کہتے ہیں ہوا من البدع الحسنۃ، تو یہ سارا کچھ محافل میلاد بدعت حسنہ ہے۔ انہوں نے بھی حسنہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ بعض بدعات حسنہ ہوتی ہیں، بعض مذمومہ ہوتی ہیں۔ اب یہ کتاب جو ہے چوتھی حق 4 یار کی نسبت سے چوتھا بیان ہے اور چوتھا والا ہے علماء اسلام کی کتابوں میں سے، یہ علامہ شیخ علی بن سلطان محمد القاری، یہ متوفہ ہیں 1014 ہجری، یعنی 11ویں صدی ہجری کے اندر یہ گزرے ہیں۔ یہ مرقات المفاتیح ہے، یعنی مشکات شریف کی شرح، اس کے اندر اسی حدیث کے تحت کہ کل بدعۃ ضلالۃ جو ہے، اس کے تحت اس کی شرح کیا کرتے ہیں آپ دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں علماء نے کہا ای کل بدعۃ سیئۃ ضلالۃ، یعنی یہاں جو سیئۃ ہے اسے مقدر مانا جائے گا،
کہ رسول اللہ نے مجمل انداز میں بات کی، اور آپ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ بدعت گمراہی ہے جو سیئہ ہے، جو بری ہے۔ کل بدعت دلالۃ، اصل میں کیا ہے؟ کل بدعت سیئۃ دلالۃ۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل۔ اب دیکھا آپ نے، یہاں ملا علی قاری بھی من سن فی الاسلام حدیث کو بدعت کے مسئلے میں لے کے آئے ہیں، اور اس سے اس حدیث کو سمجھ رہے ہیں جس طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے۔ آگے سمجھ؟ تو ان دونوں حدیث کو میں نے عرض کیا نا کہ یہ لوگ ایک حدیث کو لے کے جو ہے وہ دوڑ پڑتے ہیں اور اہل سنت کو بیتی بنانے لگ جاتے ہیں، اور خود عمل خود بھی نہیں کرتے اس پہ۔ لیکن علماء اسلام نے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسئلے میں ساری جو حدیث ہیں، قرآن کی آیات ہیں، دلائل ہیں، سامنے رکھ کے تو پھر جا کے مسئلے کو سمجھتے ہیں، تاکہ کسی کے ساتھ مخالفت اور ٹکراؤ لازم نہ آئے۔ اب دیکھو ان کی جو بدعت کی تعریف ہے وہ ان ساری حدیث سے ٹکرا رہی ہے، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ سے ٹکرا رہی ہے۔ علماء نے جو بدعت کی تعریف اس سے ٹکرا رہی ہے، تو یہ بے اصولی کی مار ہے، پھٹکار ہے۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا رستہ جو ہے وہ اختیار کرو، اس پہ چلو۔ یہ لوگ اپنا الگ سے رستہ بنائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کہتے ہیں جس طرح ابو بکر صدیق نے قرآن جمع کیا، حضرت عثمان نے مزید اس کی تجدید کی۔ آگے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا وہی قول جو میں نے پیش کیا وہ پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قل و بدعت دلالۃ کے بارے میں کہا کہ یہ عام مخصوص ہے، یعنی یہ محض عام نہیں ہے، یہ مخصوص عام ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے پھر شیخ عز الدین بن عبد السلام، ان کی کتاب القواعد کے حوالے سے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ امام عز الدین، عظیم امام امت کے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بدعت کی جو وضاحت کی ہے وہ کیا ہے؟ البدع اما واجبۃ، یعنی امام عز الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بدعت کی 5 قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ بدعت واجبہ بھی ہے، محرمہ بھی ہے، مندوبہ بھی ہے، مکروہہ بھی ہے، مباح بھی ہے، اور اس کے تحت جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ چیزیں واجب ہیں، بدعت ہے، واجب ہے، یہ چیزیں بدعت جو ہے یہ مستحب ہیں، یہ بدعات حرام ہیں، یہ بدعات مکروہ ہیں، اور یہ بدعات مباح ہیں۔ اب آخر میں ہم بات کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کی زبان سے بدعت کی تعریف بیان کرتے ہیں جو قرون ثلاثہ کے اندر گزری ہے۔ آئے لوگ کہتے ہیں نا جی قرون ثلاثہ کے اندر جو نہ ہو وہ بدعت ہے، یہ بھی بدعت کی تعریف میں کبھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ قرون ثلاثہ کے اندر امت کے بڑے عظیم امام ہیں جن کو امت امام شافعی کے نام سے جانتی ہے، محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا المتوفی ہے 204 ہجری، یعنی 3ری صدی ہجری کے شروع میں انہوں نے وصال فرمایا۔ آج سے تقریباً 1250 سال پہلے جن کا وصال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے تابعین کی زیارت کی۔ یہ اس شخصیت کی بات ہے امام شافعی کی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ما احدث مما یخالف الکتاب او السنۃ او الاثر او الاجماع فهو دلالۃ، کہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا نیا کام، ایسی ایجاد جو مخالف ہو، اب دیکھا بار بار مخالف کہ بدعت مذمومہ وہ ہے جو مخالف ہے، جو مطابق ہے وہ بدعت بری نہیں ہے۔ آپ بھی فرما رہے ہیں جو مخالف ہو کتاب کے، یعنی قرآن کے، سنت کے، اثر یعنی صحابہ کے طریقے کے، اول اجماع اور اجماع امت کے، فہو دلالت، تو وہ دلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور جو مطابق ہوں گے، مخالف نہیں ہوں گے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وما حدث من الخیر، حضرت عمر کہہ رہے تھے نا کہ ھذا واللہ خیر، کہ اللہ کی قسم اگرچہ رسول اللہ نے قرآن جمع نہیں کیا، حکم نہیں دیا، لیکن یہ اچھا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں اگر ایسا نیا کام ہے جو خیر میں سے ہے، تو معلوم ہوا کہ جو اصول ہیں خیر کے کاموں کے، ان کے اصول کے تحت اگر کسی خیر والے کام کو نئی شکل دی جائے تو پھر وہ بری نہیں ہے۔ جس طرح علم دین کو آج نئی شکل دی گئی ہے، تبلیغ دین کو نئی شکل دی گئی ہے، مسجد کو نئی شکل دی گئی ہے، جہاد کو نئی شکل دی گئی ہے، قرآن کو نئی شکل۔ تو یہی آپ فرماتے ہیں وما حدث من الخیر مما لا یخالف شیئا من ذلک فلیس بمذموم، فرماتے ہیں جو چیز خیر میں سے ہو، ان میں سے یعنی قرآن، سنت، اثر، اجماع میں سے کسی کے مخالف نہ ہو تو فرما فلیس بمذموم، وہ مذموم نہیں ہے، وہ بری نہیں ہے۔ وہ بدعت اگر ہے وہ بدعت حسنہ ہے، سمجھ آ رہی؟ بدعت مذمومہ دلالہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ تعریف جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے بدعت کی۔ تو آپ نے ساری گفتگو سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت جو امام احمد رضا کے غلام ہیں، نوکر ہیں، وہی
उस रस्ते पे हैं जिस पे सल्फ़ सालीन चलते आए हैं। हमारे पास बिदअत की वो तारीफ़ है जो बुज़ुर्गों ने की है। दूसरी सदी हिजरी से लेकर 11वीं सदी हिजरी तक जो उलमा हैं, मैंने उनकी जो तारीफ़ात हैं बिदअत की वो आपके सामने पेश की हैं। तो साबित हो गया है कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो बिदअत का मसला है ये कुरान से भी साबित है, हदीस मुबारका से भी, खुलफ़ाए राशिदीन की इरशादात से भी, उम्मत के उलमा से भी। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं हमें कुरान, सुन्नत, इजमा और सल्फ़ सालिहीन का जो रास्ता है